میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوش سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانے کا وقت آتا گیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی ختم ہو کر ہر طرف ہریالی ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھلوں اور پھولوں سے باغات سج دھج گئے، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ہر طرف چہل پہل اور رونق ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی اول نال کٹی ہوئی تھی، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، آپ خوشبوؤں کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے دادا آپ کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ جب ان تک آپ کی ولادت کی خبر پہنچی تو وہ خانہ خدا سے سیدھا گھر پہنچے اور والہانہ جوش و محبت سے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا، پھر خانہ کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول یہی مشہور ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بہت سارے معجزات نمودار ہوئے اور ان معجزات کا ذکر قدیم کتب میں موجود تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ہونے والے معجزات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو حمل کا کوئی درد محسوس نہیں ہوا اور وہ ہر قسم کی کثافتوں سے بھی پاک رہی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک ایسا نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد کی پیدائش پر ظاہر ہونے والے نور کی شدت اتنی تھی کہ مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ میں نے شام کے محلات کو اپنے گھر سے جگمگاتے دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ پر ایک ایسا روشن بادل ظاہر فرمایا جس سے روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندر کی بھی سیر کرا دو تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور آپ کی صفات معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام مخلوقات یعنی جن و انس، ملائکہ اور پرندوں سے روبرو کرو، اور ان کو تمام انبیاء کرام کے اخلاق کے حسن سے مزین کر دو۔ اور اس کے بعد وہ بادل جھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے اور کائنات کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار میں نہ ہو۔ اس کے بعد 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو لگا دیا گیا۔ پھر آپ کو ایک خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد فارس کا آتش کدہ جو پچھلے 1000 سال سے روشن تھا وہ اچانک سے بجھ گیا، لہذا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ جو آگ کو کسی بھی لمحے بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ آگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دم سے بجھ گئی اور آگ کے پجاری ہکا بکا رہ گئے۔ قریش کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کو جایا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس رات وہ تمام بت اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ لوگ بار بار بتوں کو سیدھا کرتے جاتے لیکن بت مسلسل اوندھے منہ زمین پر گرتے رہے۔ ایران کے کسرا نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ جس سال حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال کسی بھی شخص کے گھر لڑکی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آئے اور آپ کی پیدائش کے موقع پر شیطان بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ساری کائنات کو روشن کر دیا گیا۔ جنات اور شیاطین جو کہ پہلے آسمانوں پر بھی جا سکتے تھے، اب ان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا، کیونکہ اب سے وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ لہذا آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کرنے کے بعد جنات اور شیاطین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ستارے ٹوٹتے رہے اور دنیا بھر میں ایسا زلزلہ آیا کہ دنیا بھر کے برائی خانے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والی جگہ ٹوٹ پھوٹ کر گر گئیں، اور آسمان پر ایسے ستارے نکلے جو آج سے پہلے کبھی نہیں نکلے تھے۔ دریائے دجلہ میں اس قدر پانی آ گیا کہ پانی آس پاس کے علاقوں تک پھیل گیا، اور کسرا کا محل بھی اس پانی میں ڈوب گیا۔ ملک شام کا ایک یہودی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ مکرمہ آتا یا مکہ والے لوگوں سے ملتا تو وہ لازمی ان سے کہتا کہ تمہارے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور پھر دل سے اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پا کر اس کی مخالفت کرے گا تو ایسا شخص اپنے عزائم اور مقاصد میں پست ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر اس یہودی کے گھر پہنچے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کہا بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم کو بتایا کرتا تھا، وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش پر طلوع ہونا تھا۔ یہودی نے حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا اس بچے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کرنے لگیں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے اتنا نہیں کیا۔ اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا بھر میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ عبد المطلب نے پوتے کے بارے میں یہ باتیں جاننے کے بعد یہودی سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ اگر اس بچے کی طویل عمر ہوئی بھی تو 70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے پردہ فرما جائیں گے، اور ان کی امت کی بھی اوسطاً عمر اتنی ہی ہوگی۔ یہ ساری پیشن گوئیاں اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں اور اعلامی کتب سے معلوم کی تھیں۔